اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آپ تمام حضرات کے سامنے پھر ایک بار حاضر ہوئے ہیں کامیابی کے راستے اس سیریز میں بہت ہی خاص ایپیسوڈ کے ساتھ. جی ہاں، اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آج ہر ایک شخص کی زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے. چاہے وہ چیٹ جی پی ٹی ہو، پرپلیکسٹی اے آئی ہو یا جیمنائی ہو، کلاؤڈ ہو، بہت سارے ایسے ٹولز ہیں جو ہمارے ورک پلیس، ہمارے اسکول، کالجز، اسائنمنٹس اور اینی تھنگ آف یو کین امیجن، ان تمام چیزوں میں پروڈکٹیوٹی، کریٹیوٹی، ایفیشنسی اسے بڑھانے میں بہت زیادہ مدد کرتی ہے. اور اتنا ہی نہیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کی لائف میں اے آئی کا کیا امپورٹنس ہے، کیا اہم کردار ہے، اسے سمجھنا ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. کیونکہ اگر ہم بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی کے ساتھ کوپ اپ نہیں کر پائے تو کہیں نہ کہیں ہم پیچھے رہ جائیں گے. تو آئیے اس موضوع پر اے آئی سے متعلق فرام دا اسکریچ اٹ سیلف ہمیں تفصیلی گفتگو کرنے کے لیے اس وقت موجود ہے ہمارے ساتھ مسٹر حسنین مہدی رضوی صاحب. ان کا تعارف ہم کروا دیں کہ مسٹر حسنین مہدی رضوی, he is a technology expert with more than 20 years of experience. He has helped several technology leadership positions with MNCs like IBM, Microsoft, Nokia, etc. He is an AI enthusiast and will be discussing on AI, where to start, its future, and how our community students can start and grow. So let's welcome Mr. Hasnain Mehdi Rizvi on our show. Assalamu alaikum sir. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ اللہ کا شکر ہے. فرسٹ آف آل ہم آج سماج میں وہ زمانہ گیا کہ جہاں پر لوگ اپنے فون کو اوپن کرتے تھے، گوگل میں ٹائپ کر کے کوئی چیز سرچ کرتے تھے. یہ زمانہ چیٹ جی پی ٹی کا ہے، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ زمانہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ہے. تو اب سوال یہ اٹھتا ہے، لیٹ می اسٹارٹ فرام دا ویری بگننگ اٹ سیلف، کہ آخر یہ اے آئی کیا ہے اور اس کا فیوچر کیا ہے؟ دیکھیں، یہ بہت اہم سوال ہے کہ اے آئی کیا ہے اور اس کا فیوچر کیا ہے. اور جیسا کہ آپ نے کہا بھی کہ اگر ہم نے نئی ٹیکنالوجی، خاص طور سے اے آئی کے بارے میں نہیں جانا اور نہیں سمجھا تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے. میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس وقت کو آپ تھوڑا سا پیچھے لے کے چلتے ہیں. سن 2000 میں جب .com کا بوم تھا، اور وہ بوم ایسا تھا کہ ہر انسان کوئی ویب سائٹ بنا رہا تھا یا کوئی ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا تھا. پھر اس کے بعد 2010 کی دہائی میں انٹرنیٹ آف تھنگس کا وقفہ آیا اور اس نے بھی اچھا خاصا کام کیا. لیکن جس طرح سے اے آئی ایکسپونینشلی گرو کر رہا ہے، اور نہ ہی صرف گرو کر رہا ہے بلکہ عام زندگی کو متاثر کر رہا ہے. جی بالکل. چاہے وہ اسکول کے بچے ہوں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہوں جو کالج میں جا رہے ہوں، چاہے وہ ٹیکنالوجی سے رابطہ رکھنے والے اسٹوڈنٹ ہوں یا غیر ٹیکنالوجی فیلڈ سے رابطہ رکھنے والے بچے ہوں، اے آئی نے سب کو متاثر کیا ہے. بالکل صحیح. آفس کے کام، پروڈکٹیوٹی، انہینسمنٹ، نالج، ان سب چیزوں کو بہت زیادہ متاثر کیا ہے. اور یہ واقعی فیوچر ہے. اور اگر ہم نے اس ٹرین کو مس کیا اس وقت تو ہم ایکسپونینشیلی بہت پیچھے رہ جائیں گے. بالکل صحیح. اور ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ ہم نہ صرف اے آئی کو سمجھیں بلکہ اس کا بیس بھی سمجھیں، اور اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں، کیسے ہم شروع کر سکتے ہیں، کیسے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں، کیسے ہم سرٹیفکیشنز کر سکتے ہیں، کیسے ہم زیادہ نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، اور کیسے اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں اور کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اپنی کمیونٹی کے لیے، اور اپنے ملک کی ترقی میں ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. جی، وی وانٹ ٹو نو دا فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز اے آئی. یہ بہت اچھا کوشچن ہے کہ فرسٹ اسٹیپ ٹورڈز اے آئی. اگر ہم اے آئی کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں 2 اسٹیپ پہلے جانا ہوگا. اوکے. اے آئی کو سمجھنے کے لیے جو 2 اسٹیپ پہلے جانا پڑے گا، ان میں سب سے پہلا اسٹیپ ہے کلاؤڈ. اوکے. تو ایکچولی کلاؤڈ کیا ہے؟
آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ، اور اکثر آپ اس بات کو دیکھتے ہوں گے، یہ کوشچن بھی آتا ہے کہ ہے کیا کلاؤڈ، کیا واقعی سب کچھ کلاؤڈ میں ہے؟ جی. لیکن کلاؤڈ کمپیوٹنگ ایک ایسی جگہ ہے جس کو آپ ایسے تصور کریں کہ ایک جگہ بہت سارے سرورز جو بہت بڑے اور بہت پاورفل سرورز ہیں ان کو اکٹھا کر دیا گیا، جو اسٹوریج ہے وہ اکٹھا کر دیا گیا، اور جو نیٹ ورک ہے اس کو اکٹھا کر دیا گیا. سو کلاؤڈ یا کمپیوٹنگ کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں. پہلا ہوتا ہے کمپیوٹ، دوسرا ہوتا ہے اسٹوریج، اور تیسرا ہوتا ہے نیٹ ورک. اوکے. سو ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی بات کرتے ہیں یا ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہوتا کیا ہے، تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کے پہلے بھی تو کچھ ہوتا ہوگا نا، اس سے پرائر اسٹیج. اس سے پرائر بھی تو کچھ ہوتا ہوگا نا. جی. تو جب یہی ساری چیزیں کمپنیز یا ریکوائرمنٹس جہاں پہ بھی ہوتی تھیں وہ لوگ اپنی جگہوں پہ رکھتے تھے. مان لیجیے کوئی فیکٹری ہے یا کوئی کمپنی ہے جو ٹیکنالوجی میں ڈیل کر رہی ہے یا نہیں ڈیل کر رہی ہے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ ٹیکنالوجی کے بنا کام نہیں چلتا تھا. جیسے ای میل ہو گیا، ای میل کے بنا کام نہیں چلتا ہے آپ کا. تو اب کیا کرتے تھے کہ ای میل کا ایک سرور اپنے آن پریمیسس میں رکھ لیا، اس کو آن پریمیسس کہتے تھے، جو ان کا ہی کمپنی کے ہی یا فیکٹری میں ہی اندر ایک روم ہوتا تھا جس کو سرور روم کہتے تھے. پہلے سرور روم میں آپ نے سرور لگا دیے، سرور کے ساتھ ہی آپ نے اسٹوریج لگایا اور نیٹ ورک لگایا. تو وہ ایک ایسی چیز ہوتی تھی کہ جب آپ کو ساری چیزیں خود خریدنی، کیونکہ یہ سرور بہت مہنگے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، جتنے بڑے سرور ہوں گے اتنے مہنگے ہوں، لیکن سب کو ان چیزوں کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی جتنا آپ انویسٹمنٹ کرتے ہیں. تو کلاؤڈ کمپیوٹنگ کو لانے کے پیچھے ایک بہت امپورٹنٹ آسپیکٹ یہ تھا کہ ٹوٹل کاسٹ آف اونرشپ اور ریٹرن آن انویسٹمنٹ بھی دیکھا جائے. تو جو بڑے او ای ایمس تھے جن کو ہم اوریجنل اکوپمنٹ مینوفیکچررز کہتے ہیں، یا ٹیکنالوجی کمپنیز تھیں جیسے مائکروسافٹ ہے، امیزون ہے. امیزون پائنیئر ہے کلاؤڈ کا. یس. چونکہ ان کے بہت سارے اسٹورز تھے تو انہوں نے اپنے بہت سارے سرور خریدے ہوئے تھے، اور ان میں سے جب کچھ اضافی ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ اس کو کیسے بلڈ کیا جائے، اس کو کیسے بزنس ماڈل میں کیا جائے، اور تب یہ کلاؤڈ ایک کہہ سکتے ہیں کہ بزنس کی شکل میں آیا. تو انہوں نے یہ کلاؤڈ کمپیوٹنگ شروع کری. دے آر پائنیئرس. پھر مائکروسافٹ آیا، پھر گوگل آیا، اب تو بہت سارے جو ہیں، اوریکل ہے، علی بابا ہے، ٹینسنٹ ہیں، بہت ساری کمپنیز ہیں جو اس فیلڈ میں کام کر رہی ہیں. سو اگر آپ دیکھیں تو ان سب نے کیا کیا کہ بہت سارے سرور، بہت سارا اسٹوریج اور بہت فاسٹ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی بلڈ کری. اب میں آپ کو اس کو ایک مثال کے طور پہ سمجھاتا ہوں. یس پلیز. میں کل بامبے آیا، میرے پاس رہنے کے لیے آپشن یہ تھا کہ میں ہوٹل میں چیک ان کر جاؤں کیونکہ مجھے 2 دن کے لیے رہنا ہے. جی. مان لیجیے میں کسی پروجیکٹ پہ آتا جو 6 مہینے چل رہا ہوتا تو شاید میں ہوٹل میں چیک ان نہ کر کے کسی گیسٹ ہاؤس میں جو چیک ان کرتا. میں یہاں گھر تو نہیں بناتا نا. ایسا تو نہیں ہوتا کہ میں ایئرپورٹ سے اترتا اور کسی کو فون کرتا کہ بھائی میرے لیے زمین تلاش کرو، مجھے گھر بنانا ہے، مجھے رہنا ہے. تو وہ نہ تو کاسٹ افیکٹو ہوتا اور نہ ہی مفید ہوتا کیونکہ میرے پاس وقت بھی نہیں تھا اتنا. جی. بالکل سیم ویسے ہی کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے کہ میں نے اپنے مرضی کے حساب سے، اپنی ضرورت اور اپنے بجٹ کے اعتبار سے، جیسے ہوٹل میں کمرہ لیا ویسے ہی کلاؤڈ میں آپ نے پروسیسنگ کے لیے کمپیوٹ لیا، آپ نے ڈیٹا کے لیے اسٹوریج لیا. جی. اور اس کو کنیکٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک فاسٹ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی لی جو نیٹ ورک کہلاتا ہے. تو یہ 3 چیزیں ملا کر کے یہ پورا کمپیوٹ، اسٹوریج اور نیٹ ورک ملا کر کے کلاؤڈ کمپیوٹنگ کا ایک مجسمہ بنتا ہے. اب کیا کر سکتے ہیں آپ کلاؤڈ میں؟ تو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ کہ آپ کی ضرورت کے حساب سے آپ کو ریسورسز اویلیبل ہیں. آپ اس کو 2 گھنٹے کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں، 2 سال کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں، وہ ریسورسز اویلیبل ہیں. آپ کنیکٹ کریے اور آپ استعمال کریں، چاہے وہ چھوٹا سرور ہو یا بڑا سرور ہو. جی. تو یہ ہماری کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی ایک بیسک سی ڈیفینیشن ہے جو ہمیں بچوں کو سمجھنی چاہیے اور بچوں کو اس پہ کام کرنا چاہیے کہ ہاں ان کے بارے میں بھی جانیں. جب کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں ڈیپر جاتے ہیں تو ہمیں اور بھی بہت ساری چیزیں ملتی ہیں کہ اسٹوریج
کئی طرح کے ہوتے ہیں, کمپیوٹ بہت ساری طرح کے ہوتے ہیں. جیسے ابھی ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی بات کر رہے ہیں, یس, تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں جو کمپیوٹ یوز ہوتا ہے وہ نارمل کمپیوٹ سے الگ ہوتا ہے. اوکے. عام طور پہ جو ہم یوز کرتے ہیں وہ سی پی یو یوز کرتے ہیں, مگر جب ہم کلاؤڈ کمپیوٹنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم جی پی یو یوز کرتے ہیں یا ٹی پی یو یوز کرتے ہیں, جو بہتر اور فاسٹ پروسیسنگ کے لیے ہوتے ہیں. یس. اگر ہم امیج پروسیسنگ کی بات کریں یا ویڈیو پروسیسنگ کی بات کریں تو ہمیں جی پی یو کی ضرورت پڑے گی. اگر ہم ڈیپ لرننگ کی بات کریں یا ڈیپ جنریٹیو اے آئیز کی بات کریں یا ایجنٹک اے آئی کی ہم بات کریں, اس کیس میں ہمیں ٹینسر فلو کی ضرورت پڑتی ہے. جب ہم ٹینسر فلو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ٹی پی یو کی ضرورت پڑتی ہے, جو الگ الگ کمپیوٹ کی قسمیں ہیں. جی. اسی طرح سے اسٹوریج کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں. الگ الگ اسٹوریج ہوتا ہے کہ آپ کو فوراً ڈیٹا ایکسیس کرنا ہے, وہ ایک الگ طرح کا اسٹوریج ہوتا ہے. جی. اسی طرح سے اگر آپ کبھی کبھی کرنا ہوتا ہے اسٹوریج منتھ میں ایک بار یا 2 بار, اگر آپ کو, اس کے لیے ایک الگ اسٹوریج ہوتا ہے. اور آپ کو کوئی ایسا ڈیٹا ہے جو آپ کو صرف کمپلائنس کے لیے رکھنا ہے یا اپنے ریکارڈس کے لیے رکھنا ہے, جو 10 12 سال ریکارڈ کے لیے رکھتے ہیں. جی. جیسے اگر ون کا ہی ایگزامپل لیں تو ون کے پاس جب سے ون شروع ہوا ہے تب سے سارے ڈیٹا اویلیبل ہیں. جی. آپ اس ڈیٹا کو روز ایکسیس نہیں کرتے, یس, نہ ہی آپ اس ڈیٹا کو مہینے میں بھی ایک بار دیکھتے ہیں, لیکن فور آر ریکارڈز یہ موجود ہے ہمارے, لیکن آپ کے پاس وہ موجود ہے. تو ایسا ڈیٹا بھی ایک, تو وہ ایک الگ قسم کا ڈیٹا ہوا. تو جب آپ ڈیٹا کو ایکسیس نہیں کر رہے ہیں تو ان کو ایکسیس کرنے کے لیے بھی آپ کو, یا اس کو رکھنے کے لیے بھی آپ کو ایک ایسی سیف محفوظ جگہ چاہیے جہاں پہ آپ اس کو جب آپ کی مرضی ہو, جب آپ کو وقت چاہیے, اس سے 2-4 دن پہلے آپ پروسیس شروع کریں اور وہ آپ کو مل جائے گا. جی. تو وہ ایک الگ آرکائیول اسٹوریج ٹائپ ہوتا ہے. اسی طرح سے نیٹ ورک میں بھی الگ ڈیفینیشن ہوتی ہے کہ نیٹ ورک میں صرف آپ انٹرنیٹ کے تھرو گئے اور آپ نے اپنا ڈیٹا یا اپنا اپلیکیشن ایکسیس کر لیا, اس کے بعد صرف آپ کے لیے چاہیے, صرف آپ ہی اس ٹریفک کو انٹر کر سکتے ہیں, تو وہاں پہ ہم وی پی این جیسی چیزیں یوز کرتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ہم پھر جس میں صرف ہماری کمپنی کے لوگ ہی آ سکتے ہیں تو ہم ایک ہب اینڈ اسپوک ماڈل بناتے ہیں جہاں پہ ایک فاسٹ کنیکٹیوٹی اس جگہ سے جہاں سے آپ کا ڈیٹا ہے یا جہاں پہ بھی آپ کا اپلیکیشن ہے آپ کے آفس نیٹ ورک تک آتی ہے اور وہاں سے آپ کے آفس کے اندر کے لوگ اس کو یوز کرتے ہیں. وہ ایک الگ طرح کی کنیکٹیوٹی ہوتی ہے. تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ آف کنیکٹیوٹیز بھی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ تو ہم نے دیکھ لیا کہ کلاؤڈ اور کیا ہوتا ہے فرام دا اسکریچ اٹ سیلف ود آؤٹ گوئنگ ان ٹو دا ٹیکنیکل جارگن. لیکن اب یہاں پہ جاننا یہ چاہیں گے کہ کیوں آج کے دور میں کلاؤڈ کو سیکھنا, اس کے بارے میں جاننا, پڑھنا اسٹوڈنٹس کے لیے ایک بگ ڈیل ہے. تو یعنی کیا کون سے دروازے ایک اسٹوڈنٹ کے لیے اوپن ہو جاتے ہیں جب وہ اس فیلڈ میں انٹر کرتا ہے؟ یہ واقعی بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ کلاؤڈ کو کیوں سمجھنا چاہیے. جی. اگر آپ دیکھیں تو ہم اس وقت جو ہماری جو دنیا ہے وہ ایک ڈیجیٹل ورلڈ ہے. ہم ساری چیزیں ہمارے آس پاس جتنی بھی ہیں وہ ساری ڈیجیٹل ہیں. آپ فیس بک یوز کرتے ہیں, واٹس ایپ یوز کرتے ہیں, انسٹاگرام یوز کرتے ہیں, آپ پیمنٹ کے لیے پے ٹی ایم, فون پے, گوگل پے یہ یوز کرتے ہیں. جی. آپ بسز, ٹرین اور ایئر کرافٹ کے ٹکٹس بک کرتے ہیں, آپ اسکول کی فیس پے کرتے ہیں. آپ کیسے کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں؟ آپ ساری چیزیں ڈیجیٹل موڈ میں کر رہے ہیں. یس. تو ڈیجیٹل موڈ کیا ہے؟ جو ڈیجیٹل اکانومی ہے ہماری یا ڈیجیٹل ورلڈ ہے, اس میں کیا ہے, یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کہیں تو کچھ ہوگا جس پہ کہیں سے ساری چیزیں جا رہی. مثال کے طور پہ اگر ہم آپ کو صرف یہ بات کریں کہ آپ کو یہاں سے دہلی جانا ہے, اوکے, اور آپ کو دہلی جانے کے لیے ٹکٹ بک کرنی ہے, تو کیا آپ ایئرپورٹ جا کر کے ٹکٹ بک کریں گے؟ نو. آپ کیا کریں گے؟ آپ کوئی اپلیکیشن کھولیں گے, ایپ ہے اس کے لیے, میک مائی ٹرپ ہے. تو یہ سارے جو ایپلیکیشنس ہیں یہ زیادہ تر کلاؤڈ پہ ہی بنے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب یہ شروع ہوئے تھے تو شاید ہی لوگ جانتے تھے کہ اس کو ایسے بھی کر سکتے ہیں, مگر آج کی دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہوگا جو نہیں جانتا ہوگا کہ یہ اس کے تھرو نہیں کیا جا سکتا ہے. سو آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے بیٹھے ہی اپنا سارا کام کر رہے ہیں. جی. تو کیسے کر رہے ہیں؟ کیا آپ کو اس بارے میں سوچنا نہیں چاہیے کہ آپ اس میں کیسے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں؟ یہ چیزیں ہوتی کیسے؟ یہ ایک سائیکولوجیکل فیکٹ ہے کہ آدمی انکویسٹ ہوتا ہے, اس کو جاننا چاہیے کہ وہ کیسے چیزیں کام کرتی ہیں. جی.
جب آپ ان چیزوں کے بارے میں سوچیں گے, جب آپ ان چیزوں کے بیچ میں جائیں گے, ڈیپ میں جائیں گے, تو آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ کہیں پہ کوئی سرور رکھا ہوا ہے جہاں سے وہ پروسیسنگ ہو رہے ہیں. ایک ایپلیکیشن ہوگا, اس کا ایک ڈیٹا ہوگا, اس کو نیٹ ورک کے تھرو ایکسیس آپ کر رہے ہیں, چاہے وہ آپ کے موبائل فون سے ایکسیس کر رہے ہیں, چاہے آپ اس کو انٹرنیٹ کے تھرو ایکسیس کر رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں کلاؤڈ پہ ہی ہیں. کیونکہ اگر یہ چیزیں آن پریمیسز پہ, جیسے میں نے کہا کہ سرور خرید کر کے رکھا جائے, ڈیٹا اسٹوریج خرید کے رکھا جائے, تو یہ بہت سارا مہنگا پڑے گا. تو یہ ساری چیزیں اسی لیے او ای ایمس کے بڑے بڑے ڈیٹا سینٹرس ہیں جہاں پہ یہ ساری چیزیں ہو رہی, جس میں سے جو اپنی ضرورت کے اعتبار سے سرورز, اسٹوریج اور نیٹ ورک لے لیتا ہے. تو بیسکلی جب ہم کہتے ہیں کہ سرور ڈاؤن ہو چکا ہے, تو یعنی یہ کیا ہوتا ہے بیسکلی, کیا ہوتا ہے؟ عوام الناس کو یہ جاننا ہے کہ یہ ایکچوئل میں پرابلم کیا ہوتی ہے. کلاؤڈ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے؟ بالکل کلاؤڈ سے ریلیٹڈ ہے, اور اس کا سولوشن بھی کلاؤڈ میں ہی ہے. بالکل, کیونکہ سرور ڈاؤن ہونے کا مطلب کیا ہوا, یا تو آپ کا سرور فیل ہو گیا ہے. کیسے ڈاؤن ہوتے ہیں سرور؟ ہیٹ اپ ہو جائے گا, اوکے, نیٹ ورک بریک ڈاؤن ہو جائے گا, برسٹ ہو جائے گا. اور وہ کیوں ہوگا؟ یا تو اس کے اوپر زیادہ لوڈ ہو گیا ہے تو وہ ڈاؤن ہو گیا. تو کلاؤڈ نے اس چیز کو بہت آسانی سے سالو کر دیا. یہ جو پرابلم آتی ہے ہر روز کہ کہیں نہ کہیں ٹرانزیکشن میں ہو گیا, بینکنگ میں ہو گیا, خصوصاً کہ بینک کا سرور ڈاؤن ہو گیا, آپ کے ٹرانزیکشن پاسبل نہیں ہے, یہ تو ہر ایک ہمارے ویور کا سوال ہوتا ہوگا کہ سرور کیوں ڈاؤن ہوتا ہے. تو اس کے پیچھے بہت ساری وجہیں ہو سکتی ہیں. جی, سرور ڈاؤن ہونا ایک ٹرم ہے, جی, مگر سرور ایکچولی سرور ہی ڈاؤن ہوا ہے یا کچھ اور ڈاؤن ہوا ہے. میں آپ کی ہی بات سے آپ کو کرتا ہوں کہ جیسے سرور ڈاؤن ہو گیا تو پہلے اس پہ بات کرتے ہیں جی, کہ سرور ڈاؤن ہو گیا تو سرور کیوں ڈاؤن ہوتا ہے. یا تو اس کا نیٹ ورک فیل ہو گیا ہوگا, یا وہ ہیٹ اپ ہو کے بند ہو گیا ہوگا, یا اس پہ لوڈ بہت زیادہ ہوا اور وہ برسٹ ہو گیا. یہ پاسبلٹیز ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری ہوتی ہوں. کلاؤڈ نے اس کا بہت سمپل ایگزامپل دیا اور سمپل سولوشن دیا کہ آپ ہائی اویلیبلٹی بلڈ کر لو, اور اس پورے ٹرم کو کہتے ہیں بزنس کنٹینیوٹی پلاننگ. بزنس کنٹینیوٹی پلاننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیسک اس کا یہ ہو کہ آپ کا ڈیٹا کہیں محفوظ ہے, جہاں پہ آپ کا ڈیٹا ہے اس کے علاوہ اس کی ایک کاپی کہیں اور بھی محفوظ ہے, تاکہ خدا نخواستہ اگر کوئی بات ہو جائے تو جو پرائمری کاپی ہے وہ اگر وہ سیف رہے, وہ سیف نہیں ہے تو سیکنڈری کاپی اس کی آپ کے پاس ہے, تاکہ آپ کا ڈیٹا سیف ہے. اوکے. پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر سرور بند ہو گیا یا ہیٹ اپ ہو گیا, جی, جب اس کے اوپر لوڈ بہت زیادہ آ گیا, وہ سلو رسپانس کرنے لگ گیا, تب بھی سرور ڈاؤن کے ایرر آ سکتے ہیں. یس, اس کیس میں آپ نے کیا کیا, آپ نے ہائی اویلیبلٹی بلڈ کر دیا, تو ایک جیسے سرور لگا دیے, بیچ میں ایک میکینزم ہوتا ہے جس کو لوڈ بیلنسر کہتے ہیں, وہ لگا دیا. اور آپ نے ایک رول فکس کر دیا کہ اتنے % سے زیادہ اگر ٹریفک پرائمری پہ آیا تو سیکنڈری جو ہے وہ اپنے آپ چل پڑے گا, اور 70% کی مان لیجیے آپ نے لگائی ایک لمٹ کہ 70% جیسے ہی پرائمری پہ لوڈ آیا, دوسرا سرور جو ہے وہ آٹومیٹکلی اسٹارٹ ہو گیا. جی, جیسے ہی لوڈ اس پہ کم ہوا, یہ 70% سے نیچے آیا, وہ بند ہو گیا, یہ چلتا رہا. تو اس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہو گیا, سرور بند نہیں ہوگا. دیٹ از کالڈ ہائی اویلیبلٹی, یا اسکیلیبلٹی آپشنس بھی بولتے ہیں, اسکیلیبلٹی سیٹ بھی بولتے ہیں, بہت سارے ٹرمس ہیں اس کے لیے, الگ الگ ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں. تو اس کو ہم کہتے ہیں لوکل فالٹ ٹالرنس, کہ لوکل فالٹ ٹالرنس کے لیے ہم اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں. پھر اس کے بعد مان لیجیے جہاں پہ آپ کا ڈیٹا سینٹر تھا, اس ڈیٹا سینٹر میں ہی کوئی پرابلم ہو گئی, وہی بند ہو گیا, تو آپ کے جو دونوں سرور تھے وہ تو ایک ہی جگہ پہ رکھے ہوئے تھے. جی, ایسے کیس میں آپ نے ڈیزاسٹر ریکوری بنائی. ڈیزاسٹر ریکوری ایک ٹرشری پلاننگ ہے, جو نیکسٹ اسٹیپ پلاننگ ہے. دس از دا ہائیسٹ پارٹ آف بزنس کنٹینیوٹی پلان. پلان بی, پلان سی. یس, وہ آپ کا کسی دوسرے شہر میں ہوگا. تو جنرلی جو ڈیٹا سینٹرز ہوتے ہیں وہ 2 ڈیٹا سینٹر ہوتے ہیں کسی کے بھی, وہ پیئر میں ہوتے ہیں, اور وہ ڈفرینٹ سسمک ریجن میں رکھے جاتے ہیں. جیسے اگر ایک بامبے میں ہے تو ایک پونا میں ہوگا. اب آپ کہیں گے پونا اور بامبے تو ایک ہی ریجن میں آتا ہے, ان کے بیچ میں ٹیکٹونک پلیٹس کا ڈفرینٹ ہے. تو خدا نخواستہ اگر بامبے میں کوئی بات ہوتی ہے تو پونا شاید امپیکٹ نہیں ہوگا, یا چنئی میں رکھا جائے گا, یا دہلی میں رکھا جائے گا. تو اس طرح سے وہ پلاننگ ہوتی ہے کہ وہاں پہ ڈیٹا سیف ہے. تو آپ کا جو بھی کاپی بن رہی ہے وہ ساری چیزیں یہاں پر تو ہیں ہی, آپ یہاں سے یوز کر رہے ہیں, لیکن وہاں پر بھی آپ کی ایک کاپی بن رہی. جیسے ہی آپ پرائمری ہے وہ بند ہوا, سیکنڈری آپ کا اپ ہو جائے گا. تو آپ کے یوزرس کو تکلیف نہیں ہوگی, اور یہ چیزیں ہوں. جی, اب آتے ہیں آپ کے دوسرے سوال پہ, جو آپ نے کہا تھا کہ
बैंक में अक्सर ये होता है कि ट्रांजैक्शन फेल हो गया, यस, उनके पीछे भी यही लॉजिक्स होते हैं, लेकिन उनके पीछे एक और चीज़ होती है जो ये होता है कि नेटवर्क का इशू होता है। क्योंकि बैंक का जब ट्रांजैक्शन होता है, आपने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया और अपना पेटीएम से या अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से जब आप कार्ड से करने लगे, तो वो जो पॉइंट ऑफ सेल मशीन होती है उस पर आपने टैप किया या उसको स्कैन किया, उसने जब आपका टोकन भेजा बैंक को, वहाँ पे उसने ऑथराइज़ किया कि नहीं ये अता अब्बास साहब हैं, इनका ये अकाउंट है, इनके अकाउंट में इतने पैसे हैं, ये डिडक्ट हो सकते हैं। फिर आपके पास एक मैसेज आया और आपने OTP डाला और आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। जी। यही होता है। इसमें अगर कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो वो सर्वर फेल नहीं होगा, वो नेटवर्क का इशू होगा, वो टोकन ड्रॉप हो रहा है, इस वजह से ऐसा इशू आता है। जी, इसके लिए भी ये है कि सेम वही बात है कि अगर कंप्यूट और स्टोरेज डबल हो सकता है तो नेटवर्क भी डबल होता है। तो पेयरिंग में अगर चीज़ें होती हैं, डिजास्टर रिकवरी होती है, बिजनेस कॉन्टिन्यूटी प्लानिंग होती है, तो ये चीज़ें काम में आती हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि ये तो हमने बात की कि किस तरह से क्लाउड कैन प्रूव बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कि किस तरह से आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि क्लाउड जो है किसी भी सर्वर को डाउन होने से बचाता है, हम ये कह सकते हैं। अब एक स्टूडेंट जो इसमें एंटर होता है तो उसके लिए क्या क्या दरवाजे खुल जाते हैं इफ़ ही लर्न्स क्लाउड कंप्यूटिंग? तो पॉसिबिलिटीज़ क्लाउड में बियॉन्ड होराइजन है। स्काई इज़ द लिमिट। स्काई इज़ द लिमिट। आपको ऐप बनाना है, आपके पास एक लैपटॉप है, मोबाइल है, कंप्यूटर है, आप वेबसाइट पर जाएं, अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड बनाएं, अपनी ज़रूरत के लिए कंप्यूट, स्टोरेज और नेटवर्क लें और आप वहाँ पे काम शुरू कर सकते हैं। और ज़्यादातर OEMs, चाहे वो अमेज़ॉन हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो, चाहे वो गूगल हो, ये क्रेडिट्स देते हैं। एक महीने के लिए आपको $300 का क्रेडिट दे दिया, $200 का क्रेडिट दे दिया, $100 का क्रेडिट दे दिया। आप जाएं, टेस्ट करें और एंजॉय करें, सीखें, लर्न करें। सिर्फ लर्निंग के लिए सिर्फ लर्निंग के लिए मिलते हैं यहाँ पे। हाँ, और what you can do if you have created an app or anything which you are testing and आप चाहते हैं कि उसको अब टेस्ट से प्रोडक्शन में बना लिया जाए, कन्वर्ट कर लिया जाए, you convert your account from test account to main account, start paying for what you are using. तो ये पॉसिबिलिटीज़ है स्टूडेंट्स के लिए। मुझे लगता है कि जो हमारा जो मेन टॉपिक है AI, जी, उस पे जाने के लिए क्लाउड कंप्यूटिंग का समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यस, जो कि मैंने अभी आपको बताया। Yes, लेकिन ये बेसिक है। सो ये कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, उसके लिए लर्निंग मटेरियल चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए, जो इस डिस्कशन के लास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप कहाँ पे जा कर के लर्निंग मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिटेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और खुद हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, एग्ज़ाम पास करके आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। जी, थैंक यू सर कि आपने अपना प्रेशियस टाइम दिया। और इसके एपिसोड के बाद ऐसा लग रहा है कि क्लाउड जब पहले हम सुनते थे तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस लगता था, अब आपके इतने खूबसूरत एक्सप्लेनेशन के बाद इट साउंड्स लेस मिस्टीरियस बट मोर इंटरेस्टिंग। और उम्मीद है हमारे व्यूअर्स को भी यही एक्सपीरियंस हासिल हुआ होगा। और बच्चों से गुजारिश है कि आने वाले इस सीरीज़ को जो संडे आने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, इसे पूरी तरह से देखें ताकि क्लाउड है, AI है, ये तमाम चीज़ों के आपके डाउट्स क्लियर हो जाए इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस प्रोग्राम के मुतालिक कोई भी फीडबैक या सजेशन तो हमें ज़रूर लिखिए winislam@gmail.com पर। तब तक के लिए हम लेते हैं आपसे अलविदा। देखते रहिए चैनल विन। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।